Al-Aman Islamic Center. Run towards way of Allah. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے سامنے راہ شریعت کچھی میمن اسلامک سینٹر کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے چند ایک سوالات پیش کیے تھے اور اس کے تفصیلی جوابات جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج کی اس نشست میں بھی ہمارے پاس چند ایک سوالات ہیں جو کہ پوچھے گئے ہیں، ان سوالات پر آپ کے سامنے تفصیلی تبصرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ شب برات کیا ہے اور اس رات کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، تو ہمارا رب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے۔ اس کی مغفرت اور بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے گناہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین کو مزید انعامات سے نوازنے کے لیے بہت سے سنہری مواقع کہ جن کو گولڈن چانس کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سنہری مواقع فراہم فرمائے ہیں کہ جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور جن کو وہ قبولیت کی گھڑیوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے رحم کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اس نے سال کے مختلف موسموں کو مختلف فصلوں کے لیے زیادہ کارآمد اور مؤثر بنایا ہے، اور ان موسموں میں کاشت کرنے سے فصل تیزی سے اگتی ہے، لہلہاتی ہے اور بار آور ہوتی ہے، اسی طرح دیکھا جائے تو اس نے اپنے بندوں سے اپنے رابطے کے اظہار اور اپنی بے پناہ کرم فرمائی کے لیے ایسے مہینے، ایسے دن، ایسی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں جن میں رحمتوں اور برکتوں کا وہ ظہور ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں سب سے زیادہ فضیلت اور برتری والی امت مسلمہ کو عنایت کی گئی تاکہ بندگان خدا ان میں کامل یکسوئی سے اپنے اعمال میں اصلاح کر سکیں اور دنیا میں سچے مسلمان کے کردار کی ادائیگی کے لیے تجدید عہد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے خاص کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان ان اوقات میں اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گر گرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور براءت کے معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اسی لیے اس مبارک رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء اکرام نے اس رات کے اور نام بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو تو شب براءت کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح
اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ برکت والی رات۔ بالکل اسی طرح کہ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ رحمت نازل ہونے والی رات۔ تو یہ رات بڑی اہم ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رحمت کے نازل ہونے کی رات ہے۔ تو شب برات کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ تو علماء اکرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں شب برات کی ایک بہت ہی بڑی خصوصیت یہ ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بے شمار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے کثیر بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء اکرام نے مزید اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ چند وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مشرک۔ دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں بغض رکھنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کینہ رکھنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ رشتے ناطے توڑنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کے نافرمان، کہ ان کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کرنے والے، کہ ان کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں کی جاتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ شب برات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات رب کریم کی رحمتوں کے نزول ہونے کی رات ہے، اور یہ رات دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور بضرور ملا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غیب بتانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا
کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، تو یاد رکھیں کہ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی ندا کا ذکر ہے۔ اگرچہ ہم یہ ندا کو دیکھیں، یہ ندا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں فرماتا ہے، یہ ندا ہر رات میں ہوا کرتی ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں یہ ندا ہوا کرتی ہے۔ جبکہ شب برات کو اگر دیکھا جائے، اس مبارک رات کو دیکھا جائے، تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں یہ ندا غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ صالحین اور شب بیدار مومنین کے لیے ہر رات شب برات ہے، مگر یہ رات یعنی شب برات کی رات خطا کاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے رحمت و عطا اور بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم جل وعلا سے دنیا اور آخرت کی بلائی مانگے۔ اس شب رحمت خداوندی یاد رکھیں ہر پیاسے کو سیراب کر دیتی ہے، ہر منگتے کی جولی کو گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہو جاتی ہے۔ تو پھر بندے کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، گریہ اوزاری کر کے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثیر خیر و برکت سے مالا مال فرما دے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسرا سوال یہ بھی موجود ہے کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا شعبان المعظم کے مہینے کا کوئی خاص وظیفہ بھی موجود ہے؟ تو یاد رکھیں خاندان اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ شعبان المعظم میں روزانہ کی بنیاد پر 700 بار درود پاک پڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک خوش ہوگی اور مزید برکتیں اس کو کیا حاصل ہوں گی؟ فرماتے ہیں مزید برکتیں اس کو حاصل یہ ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو درود پاک کا وظیفہ یہ بڑا اہم ترین وظیفہ ہے کہ اس ماہ میں روزانہ کی بنیاد پر 700 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ ساری فضیلتیں جو ہے حاصل ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور سوال موجود ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 14 شعبان المعظم فوت شدہ افراد کی عید ہوتی ہے اور اس کو مردوں کی عید کہتے ہیں اور روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے۔ اسی وجہ سے مختلف قسم کے کھانے بنا کر لوگ فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں، آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں، یا حقیقت پر مشتمل بات ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں 14 شعبان المعظم کو فوت شدہ افراد کے لیے عید کا دن کہنا تو شرعاً کوئی اصل اس کی ثابت نہیں، اور روحوں کا گھر پر آنے کے بارے میں بعض روایات جو ہے ملا کرتی ہیں، بعض روایت منقول ہیں کہ شب برات عید کے دن اور اسی طرح جمعے کے دن
اور اسی طرح عاشورے کے ایام میں روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آیا کرتی ہیں اور گھر والوں سے ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں۔ لہٰذا اس دن فاتحہ کا اہتمام کر کے ایصال ثواب کرنا بھی جو کہ یہ جائز عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ یاد رہے یہاں پر یہ بات کہ ایصال ثواب کے لیے مختلف کھانوں کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ صدقہ کر کے، خیرات کر کے، غریب کی مدد کر کے، یا کوئی اعمال نیک یعنی نیک اعمال کر کے جو کہ یہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ تلاوت کلام پاک کر کے، اسی طرح نوافل کی ادائیگی کر کے، اسی طرح درود پاک پڑھ کے، اسی طرح ذکر اللہ شریف کا ورد کر کے جو کہ اپنے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھانے کا انتظام بھی کر لے اور کھانے کے انتظام کر کے کھانے پر فاتحہ دے دے تو یہ عمل بھی جائز ہے، یہ عمل بھی مستحب ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ممانعت نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 9 کے اندر آپ فرماتے ہیں، آپ نے جو کہ امام نصفی علیہ رحمہ کے حوالے سے اس بات کو لکھا، آپ فرماتے ہیں بے شک مسلمانوں کی روحیں جو کہ ہر جمعے کی رات اور دن کو اپنے گھر میں آتی ہے۔ اور پھر اسی مقام پر امام اہل سنت نے خزانۃ الروایات کے حوالے سے اس بات کو بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید، جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات آتی ہے تو میتوں کی روحیں اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور یہ ندا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیں یاد کرے، ہم پر رحم کھائے اور ہماری بے آسودگی کو یاد کرے۔ تو شب براءت کی رات ہو یا پھر شب براءت یعنی شعبان المعظم کا 15واں دن ہو یا پھر عید کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، شب جمعہ ہو، المختصر یہ ہے کہ اگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب بندہ کرنا چاہے تو وہ ہر دن ہر وقت جو ہے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہمارے سامنے موجود ہے، پوچھا یہ گیا کہ حضرت شب براءت ہم کس طرح گزاریں، کوئی مناسب طریقہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو یاد رکھیں کہ شب براءت جو ہے یہ عبادت کی رات ہے۔ صالحین بزرگان دین کی زندگی پر اگر نظر کی جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کا، صالحین کا معمول ہی یہ رہا ہے کہ وہ اس مبارک رات کو زندہ کیا کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اصل مقصود اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ تو اب عبادت میں بطور خاص کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں۔ نوافل کے مختلف طریقے بھی جو ہے یہ مذکور ہیں، لیکن وہ طریقے کبھی بھی ضروری نہیں ہوتے کہ اگر نوافل کے طریقے مذکور بھی ہوں تو وہ حد درجہ مستحب کو پہنچتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے صلاۃ اللیل، اللہ فرماتا ہے رات میں نماز پڑھیں۔ اور ایک اور آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہیں اور اس طرح سجدوں اور قیام کے ذریعے سے رات کو گزارتے ہیں۔ تو یہ راتیں جاگنے کا ایک مین کام ہے کہ جو اللہ پاک نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جتنی نوافل ہو سکیں وہ اس رات میں پڑھی جائیں۔ دوسرا طریقہ کہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ بطور خاص اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تو یہ پڑھے گا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی یہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو بطور خاص اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ضرور بضرور کیا جائے اور اس کا وظیفہ ضرور بضرور پڑھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ افضل الاذکار ہے، یعنی سب سے افضل ذکر یہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا ورد، اس کا وظیفہ، اس کی تسبیح ضرور بضرور ہونی چاہیے۔ چوتھا طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو اس رات میں بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کافی ہے، یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح جو ہے یہ بہت ہی محبوب ہے۔ پانچواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا۔ یہ بہت ہی عظیم وظیفہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ہمارے محسن اعظم ہیں، جو ہمارے رسول اعظم ہیں، ان کی ذات بابرکات پر رحمت کی دعا کی جائے تو ان کے لیے جب رحمت کی دعا کریں گے تو کئی گنا رحمت ہمیں بھی ملیں گی۔ تو اس رات میں بطور خاص درود پاک کا ورد وظیفہ لازمی کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات میں اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اس کا ذکر خاص کر شب براءت میں بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر آدھی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کاملہ کے نزول فرمانے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن شب براءت کی تخصیص کے ساتھ جو بیان کیا اور خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر خدا کی رحمتوں کا جو نزول ہے اور خدا کی تجلیوں کا جو ورود ہے وہ شب براءت میں ایک الگ ہی انداز میں ہوا کرتا ہے۔ تو وہاں پر مذکور ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، تو لہٰذا مغفرت کی دعا، رزق کی دعا، عافیت کی دعا، ایمان کی دعا جو ہے یہ کرتے رہنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ تو استغفار کا ورد کرنا کہ اس رات میں اگر کیا جائے تو بندہ خیر و برکت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ساتواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں۔ یہ بھی بہت افضل ذکر ہے۔ قرآن پاک پڑھنا یہ افضل عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر جو ہے یہ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الف لام میم اس کو پڑھنے کے بعد بندے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الف یہ الگ لفظ ہے، لام یہ ایک الگ لفظ ہے، میم یہ ایک الگ لفظ ہے، کہ جو کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کرتے رہیں۔ 8ویں چیز جو ہے علم دین کی محفلوں میں شرکت کریں، کہ جب بندہ علم دین کی محفلوں میں شرکت کرے گا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری رات جو ہے یہ عبادت میں گزر جائے گی۔ یہ مذکورہ یعنی جتنے بھی طریقے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام طریقوں پر عمل کر کے آپ شب براءت میں اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آرام وغیرہ کر لیں۔ پھر جب فجر کی نماز کا وقت آ جائے تو فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے عشاء کی نماز با جماعت اور پھر فجر کی نماز جو ہے یہ با جماعت
ادا کرنی چاہیے، لیکن اس رات میں خاص اہتمام کرے۔ تو جو اس طرح کرے گا تو اللہ پاک اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ آج کی نشست کے ہمارے چند ایک سوالات تھے کہ جس کے جوابات آپ کے سامنے ہم نے تفصیلی دیے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر و برکت نصیب فرمائے، اور شب برات کی مبارک رات کے جو عنقریب آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس رات میں عبادت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.